آج سورہ نساء کی اس تفسیر پاک میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو ایک تعلیم دی ہے اور یہ پیغام دیا کہ اللہ اور اس کا رسول جو فیصلہ کرتے ہیں، رسول پاک فیصلہ کرتے ہیں، وہ اپنی جانب سے نہیں بلکہ وہ اللہ کے حکم سے فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کا فیصلہ ماننا ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد صدق دل سے ماننے کا نام ہے، مگر ایمان کے جو شعبے ہیں اس میں حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدیہ وولدیہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن کامل اس وقت ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اپنی اولاد سے، ماں باپ سے، اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جائے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی جان سے زیادہ ہوگی، تبھی وہ مومن کامل کہلائے۔ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی میں نہ صرف اس بات پر ایمان لائے بلکہ عملی زندگی میں اس کو ثابت کر کے دکھایا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مولا کائنات شیر خدا جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما رہے ہیں تو اپنے بستر نبوت پر حضرت علی کرم الوجوہ کو یہ فرما کے آپ نے لٹا دیا ہے علی، یہ مکے کے لوگوں کی امانتیں ہیں۔ غور سے سنیے گا جملہ، یہ مکے کے لوگوں کی امانتیں صبح ہوگی، یہ امانتوں کو تم تقسیم کرنا اور اس کے بعد مدینے چلے آنا۔ تلواروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر رکھا ہے، باہر دشمن ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں کہ کب نکلیں اور معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، مگر رسول پاک کی جان مال کا محافظ کوئی دنیا دار نہیں تھا، رب العالمین تھا۔ حضور نے اپنے ہاتھ میں، اپنے دست مبارک میں کنکریاں لی اور اس طرح کفار و مشرکین پہ پھینک دیا تو ان کی آنکھیں اوجھل ہو گئی۔ ہاتھ رسول کا تھا، کنکریاں رسول کے ہاتھ میں تھی، مگر قرآن فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن رما، محبوب وہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہ مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ اللہ کی مدد ہے کہ اللہ نے مدد فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ان کے سامنے سے غائب ہو گئے اور ان دشمنوں کے بیچ میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے۔ حضرت علی کو معلوم تھا کہ تلواروں نے گھیر رکھا ہے، رسول پاک تو نکل گئے، اب ان کا یہی خیال ہوگا کہ رسول تو اندر آرام فرما ہیں، آؤ ہم لوگ گھر کو گھیر لیتے ہیں اور رسول پاک کو قتل کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو جس پر لیٹا ہوگا اسی کو لوگ رسول سمجھیں گے۔ کتنی بھیانک رات تھی، کتنی فتن رات تھی، کتنی خوف زدہ رات تھی کہ بستر رسول پر مولا کائنات آرام فرمائے۔ صبح ہوئی، حضرت علی کرم الوجوہ کریم نے مکے کے لوگوں کو امانتیں تقسیم فرمائی اور اس کے بعد اب مدینہ تشریف لے گئے۔ صحابہ نے ان سے سوال کیا علی وہ رات کتنی پرخطر ہوگی کہ جب تلواریں آپ کی گردن کے قریب تھی، آپ کو اس رات نیند کیسے آئی؟ تو حضرت مولا کائنات کا ایمان سنیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے زندگی میں اللہ نے جتنی رات دی ہے ایسی سکون والی رات تو مجھے زندگی میں میسر ہی نہیں ہے۔ اتنے سکون سے اس رات میں سویا ہوں، کسی رات میں مجھے آرام ہی نہیں ملا۔ تلواریں آپ کی گردن پر ہے، دشمن دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، قتل کا مکمل ارادہ ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ سکون والی رات مجھے ملی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا تھا اے علی صبح ہوگی، اے علی صبح ہوگی۔ امانت مکے میں تقسیم کرنا، مدینہ چلا آنا، تو مجھے یقین کامل تھا کہ دنیا کے کسی اسلحہ خانے میں ایسی تلوار ہی نہیں بنی ہے جو علی کی گردن کے قریب آ جائے۔ جب تک صبح نہ ہو جائے، امانت تقسیم نہ کر دوں، مدینہ نہ چلاؤں۔ اس کا نام تھا ایمان۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اسی ایمان کی ہمیشہ
کا امتحان دیا ہے، اور جب جب ان سے اس قسم کے امتحانات ہوئے تو ایمان کی پختگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ حضرات، انہی صحابہ میں سے ایک صحابی رسول ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعقب کرنے اور قتل کے ارادے سے گئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے اس طرح ایمان کی پختگی کا اعلان کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اسی بات کا ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو انصاری تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھا زاد بھائی حضرت زبیر تھے، پہاڑ سے جو پانی آتا تھا تو پہاڑی زمین پر گرتا تھا، ظاہری جس کا کھیت قریب ہوگا اور زمین پہ پانی گرے گا تو اس کو حصہ لینے کا حقدار ہوگا، جب وہ کھیت کو سیراب کر لے گا اس کے بعد دوسرے کھیت میں پانی جائے گا۔ یہ معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور انصاری نے کہا، یا رسول اللہ، چونکہ یہ پانی آتا ہے اور مجھے بھی وہ پانی سے میرے کھیت کو سیراب کرنے کا حکم دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا، زبیر، تم اپنے کنویں کو سیراب کرنے کے بعد اس پانی کو چھوڑ دو انصاری کے لیے، تاکہ ان کے کنویں کی تم اپنے کھیت کو سیراب کرنے کے بعد پانی چھوڑ دو انصاری کے لیے، تاکہ تمہارا کھیت جب سیراب ہو جائے تو انصاری کے کھیت میں بھی یہ پانی چلا جائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تو انصاری نے فرمایا کہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اس لیے آپ نے معاذ اللہ ان کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نازل ہو گیا کہ اگر تم نبی کے فیصلوں کو نہیں مانتے ہو تو اللہ یوں نہیں فرما رہا ہے بلکہ قسم دے کے ارشاد فرما رہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تو اے محبوب، تمہارے رب کی قسم، وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں۔ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر ایمان لائیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ جو نبی تمہارے حق میں فیصلہ کریں اس کو مان لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں عطا کرے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز ہو جاؤ۔ تو قرآن پاک کی اسی تفسیر میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول پاک نے شریعت کے مسائل اور شریعت کے قانون کو مرتب فرما دیا ہے، زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ محمد۔